نئی حکومت کے قیام کے بعد اور وزارت کے حلف کے بعد یہ پہلی پریس کانفرنس ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یہاں پر، اور یقیناً پاکستان کے اندر گزشتہ چند ہفتوں میں بہت کچھ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت کا قیام آئینی اور جمہوری طریقے سے ہوا ہے۔ آئین کے وہ تمام پروویژنز فالو کیے گئے جو ضروری تھے، کیونکہ نہ صرف جمہوری طریقے سے یا آئینی طریقے سے حکومت کا قیام، بلکہ اس کی جو ایک پریکٹس ہے، ایک پریسیڈنس ہے، وہ بھی سیٹ ہوا ہے۔ اور اس کا جو سب سے زیادہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یوں جاتا ہے کہ وہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ آئینی طریقے سے ایک ایسی حکومت کو گھر بھیجیں جس نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جو حالات ہیں وہ اس قدر لوگوں کے مشکل اور بدترین ہو گئے ہیں کہ اس حکومت کو ایک تو اس کا ادراک بھی نہیں اور اوپر سے اس کا احساس بھی نہیں۔ تو ایسی حکومت جو حکومت عوام کی نمائندہ نہ ہو، عوام کے مسائل کو سمجھنے کا ذہن اور اس کا درد نہ رکھتی ہو، اسے حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئینی طریقے کا آپشن ہمارے سامنے بڑا واضح تھا، اور خوشی کی بات ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس آپشن کو بہترین آپشن سمجھا اور جمہوریت کو بہترین انتقام بنا کر ان لوگوں کو فارغ کیا، اور ایک ایسی حکومت کا قیام ہوا جس میں بے شک مختلف جماعتیں ہیں، لیکن ان کا گول یہی ہے کہ عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس مختصر وقت کے اندر جو مسائل ہیں ان کو اگر مکمل طور پہ حل نہ بھی کیا جا سکے تو کم از کم ایک راہ بنانی ہے، ایک راستہ بنانا ہے، اور وہ راستہ، وہ سمت درست ہونی چاہیے۔ ہم نے جو گزشتہ کابینہ کی میٹنگ اٹینڈ کی جس میں میں موجود تھی، اس میں جو اعداد و شمار اور جس طریقے کی جو بریفنگ تھی، اسے یقیناً ہمیں پریشانی ہوئی، اور پریشانی یوں بھی ہوئی کہ جو پچھلی حکومت ہے اس نے جس طرح کی پلاننگ کی، اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جی پاکستان کے ساتھ جو کل آنے والا ہے اس کے اندر جو ان کے آج کا فیصلہ ہے اس نے کیا امپیکٹ کرنا ہے۔ تو بغیر کسی فیوچر سوچ کے، بغیر کسی ویژن کے ایسے فیصلے لیے گئے جس پر کہ متفقہ رائے بھی قائم نہیں کی گئی۔ تو اب میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب آج کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوشش کی جائے کہ میں جس طریقے سے جو معاشی اعتبار سے فیصلے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وزیر خزانہ نے بھی یہ بتایا ہے کہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، جو قرضوں کی شرح ہے یا جو مہنگائی کی شرح ہے، اور بدقسمتی سے جو تباہ کن ترقی کی شرح ہے، یہ وہ تمام حقائق ہیں جو سامنے رکھنے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کو کوشش کر کے ریلیف بھی فراہم کرنی ہے، جو کہ یقیناً اس حکومت کی پرائیورٹیز میں شامل ہوگا۔ آج چونکہ میں وزارت میں ہی تھی، وہاں دفتر میں، اور اس سے قبل بھی میں نے ایک آدھ مرتبہ وہاں جا کر بریفنگز بھی لی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن جو چیدہ نکات میرے سامنے آئے ہیں، بالخصوص سب سے پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک پروگرام ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ 2008 میں شروع ہوا، پھر 2010 میں اس پر باقاعدہ قانون سازی ہوئی، اور آج الحمدللہ ایک بڑا مضبوط پروگرام یہ بنا۔ بڑی کوششیں کی گئیں بے نظیر صاحبہ کے نام سے منسلک اس پروگرام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی، اس کو چینج کرنے کی، لیکن وہ کوششیں ناکام رہی ہیں، اور آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک
مضبوط پروگرام اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. بے شک اس کے ساتھ جو ہے وہ مختلف نام جوڑ دیے گئے جس کا کوئی قانونی وجود نہیں تھا. یہ پروگرام کل بھی بے نظیر کے نام سے تھا اور آج بھی یہ بے نظیر کے نام سے ہے اور کل آنے والے کل میں بھی یہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے ہی منسلک رہے گا. یہ بڑا میں نے واضح جو ہے وہ اعلان پہلے بھی کیا اور منسٹری کو اور ادارے کو بھی بتا دیا گیا ہے. لہٰذا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا کہ کیوں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جا رہا تھا جبکہ یہ واقعتاً قانونی طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا. اور جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ یہ بے نظیر کارڈ مضبوط کیا جائے گا اور اس کی جو کیپیسٹی ہے یا اس کو جو پھیلانے کا عمل ہے اس کو تیزی سے بڑھایا جائے گا. اور بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. آج ملک کے اندر جو غربت کی شرح میں اضافہ ہوا پچھلے 3.5 پونے 4 برس کی نااہل حکومت کی بدولت اور آج جس طریقے سے لوگ پریشان ہیں اپنے گھر کے حالات کو لے کر تو یقیناً ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پروگرام کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ 34 ملین گھرانوں کا سروے اس پروگرام کے تحت ہوا ہے اور یہ ڈیٹا قائم ہوا ہے سائنٹیفکلی کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ 7 ملین سے زائد لوگ ہیں جو کہ بینیفیشریز ہیں. لیکن جو ایک مجھے بڑی تشویشناک بات لگی وہ کچھ فلٹرز لگائے گئے اور ان فلٹرز کے ذریعے کوشش کی گئی کہ لوگوں کو اس پروگرام سے نکالا جائے جس میں کہ مثال کے طور پر مذہبی فرائض سر انجام دینے کے لیے اگر کسی کی مدد سے کوئی باہر چلا گیا یا اگر کوئی اپنے علاج سے امداد کے وسیلے کسی ملک میں چلا گیا یا کسی نے آئی ڈی کارڈ بنا لیا ارجنٹ بیسس پہ یا پاسپورٹ بنا لیا ارجنٹ بیسس پہ یا پھر موبائل فون جو ہے اس کو استعمال کر لیا 1000 روپے اس کا خرچہ آ گیا تو ایسے کیسز کو بھی جو ہے وہ نکالا گیا پروگرام سے جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے. وہی NIC اور اس کے اوپر میں نے سوالات بھی اٹھائے ہیں اور میں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کو ری وزٹ کیا جائے گا ان پر غور کیا جائے گا اور ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے جو کوششیں درکار ہیں وہ بروئے کار لائی جائیں گی. تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا. اور جو دیگر پروگرامز ہیں اس کے اندر بھی بڑا واضح آج ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ اگر کفالت پروگرام ہے تو کیونکہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا پر اس کی بنیاد ہے تو یہ بے نظیر کفالت ہوگا, یہ بے نظیر تعلیمی وظائف ہوگا, یہ بے نظیر نشو و نما پروگرام ہوگا. ان پروگرامز کے ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام رکھنا لازم ہے جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہی ڈیٹا بیس کے اوپر پروگرامز بنائے گئے ہیں. تو اب یہ جھوٹ عوام سے نہیں بولا جا سکتا کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے, چونکہ آج بھی اگر قانون بنا ہے تو وہ BISP پروگرام کا قانون بنا ہے اور اگر یہ پروگرامز ایڈ کیے گئے ہیں تو یہ اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈیٹا بیس کی بدولت عمل میں آئے ہیں. تو یہ بھی چیز واضح کر دی گئی ہے اور احکامات جاری ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 16 زونل آفیسز ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اور یہ بھی آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا جلد پروگرام ہے کہ ہم ان تمام 16 زونل آفیسز کو وزٹ کریں گے, وہاں جا کر جائزہ لیں گے کارکردگی کا اور وہاں کی عوام سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کی رائے میں کیا ایسی کوششیں کی جانی چاہیے جس سے کہ لوگوں کی جو کوریج ہے اس پروگرام کے حوالے سے وہ بڑھائی جا سکے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تحصیل لیول پر, تعلقے لیول پر
جو نادرا کے آفیسز ہیں وہاں پر ونڈو بنائی گئی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. ہم خود اس کو چیک کریں گے اور ہم اس کو اس طرح بھی چیک کریں گے کہ وہاں پر جو اپیلز کا آپشن ہے وہ بھی لوگوں کو دیا جائے. مطلب اگر لوگ کسی بھی ضلع کی تحصیل کی یوسی میں پریشان ہیں تو ان کے پاس اگر تحصیل میں آفس ہے BISP کا تو وہاں اپیل کا میکنزم بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پریشانی کس وجہ سے ان کا کارڈ یا ان کے پیسے انہیں نہیں مل رہے پروگرام سے نکالا گیا ہے، اس طرح کا اپیل میکنزم بھی وہاں ہونا چاہیے اور اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا. تو یہ تو چند نکات تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے منسٹری کے حوالے سے ڈسکس کیے جائیں. لیکن اس کے علاوہ جو بہت ہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کام اور کام کریں، لیکن وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ جو کرسی کو لے کر پریشان ہیں، جو کرسی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بچایا، جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل بھی کہا، تو ان کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی. وہ جلسے کر رہے ہیں، چلیں کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن ان جلسوں کے اندر وہ اپنی گزشتہ 3.5 پونے 4 برس کی کارکردگی کیوں نہیں بتا رہے؟ کیوں نہیں بتا رہے کہ انہوں نے ملک کو کتنے قرضوں کے نیچے ڈبو دیا ہے؟ وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آج فی پاکستانی، مطلب ایک پاکستانی جس میں یہاں بیٹھے تمام افراد بھی شامل ہیں، ان کے بچے بھی شامل ہیں، ان کے گھر کا ایک بزرگ بھی شامل ہے، وہ آج تقریباً 3 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے. وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آج مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہوا تو کیوں ان کی وجہ سے یہ ہوا؟ وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ فوڈ انفلیشن جو آج ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اس میں ان کی بدترین کارکردگی وجہ بنی؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جا رہی. اپنے فیلئر، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے مختلف ٹیلے، بہانے، الزامات اور رونا رو رہے ہیں. بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ اپنے 3.5 پونے 4 برس کی کارکردگی پر ایک جملہ ہی ڈیلیور کرتے، اور تو کچھ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا اتنے عرصے میں، لیکن کم از کم لفاظی ہی میں بتا دیتے کہ انہوں نے 4 الفاظ ہی بتا دیتے کہ میں کیا نہیں کر سکا اور کیوں نہیں کر سکا. ایسی کوئی بات کارکردگی پر جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان، وہ نہیں کر پائے ہیں. لہٰذا میں چاہوں گی کہ فیصل کنڈی صاحب میرے ساتھ ہیں یہاں اس پریس کانفرنس میں، وہ بھی آپ کو مزید بتائیں. چیدہ باتیں تو یہ ہیں کہ آج ایک شخص پورے پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری کرسی چھن گئی ہے، میرا ہیلی کاپٹر چھن گیا ہے، میری مراد چھن گئی ہیں، میرا ریڈ کارپٹ چھن گیا ہے، تو اسی لیے آپ کو بھی چین سے نہیں بیٹھنا کیونکہ میرا چین انہی چیزوں کی وجہ سے میں کھو چکا ہوں. تو فیصل صاحب زیادہ الیبوریٹ کریں گے کہ آج اس بوکھلاہٹ، اس پریشانی اور اس رونے کے پیچھے کیا کہانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں کل ایک بڑی اہم میٹنگ لندن میں ہوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے درمیان. بہت سی چیزیں میڈیا پہ ذرائع کے ذریعے چلائی گئی اور اس سے پہلے بھی ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی تھی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں اور میاں نواز شریف صاحب اپنے ان کے پارٹی کے قائد ہیں. تو اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں حلف لینے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ میاں صاحب سے ملاقات کریں، ان کو مبارکباد دیں شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے پہ، حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پہ، اور یہ پورا جو ایک ٹرانزیشن ہوا عدم اعتماد کا، جس پہ کل بلاول صاحب نے کہا کہ یہ جو سازش ہے وہ US میں نہیں بلکہ بلاول ہاؤس میں بنی تھی، ہم نے ہی مل کر اس کو ہٹانے کی ایک مہم شروع کی تھی. ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں آج نئی کابینہ کے ہمارے الائز نے اوتھ لیا، مونس الہی صاحب نے، مینگل صاحب کے سالک صاحب نے اور
اپنا BNP مینگل جو ہے انہوں نے، اور PMLN کے جاوید لطیف صاحب نے بھی لیا. ہم ان کو جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. آج میاں صاحب نے بلاول صاحب کو افطاری کی دعوت دی ہے، ڈیلیگیشن کے ہمراہ آج افطاری کرنے میاں صاحب کے پاس بلاول صاحب جائیں گے، چیئرمین بلاول صاحب. لنڈن ایک تاریخی شہر ہے. کچھ سال پہلے یہاں پر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے درمیان اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان. ہم شاید اس پہ بھی آج بات چیت ہوگی. تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو ہمارے ماضی کی اپوزیشن جماعتیں تھیں آج ہمارے الائز ہیں حکومت میں، ان سب کو لے کر ہم ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کی طرف جائیں یا چارٹر آف پراسپیرٹی کی طرف جائیں اس ملک کی. تو اس پہ بھی آج بات چیت ہوگی کہ ہم اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا. یہ چیزیں یہ کہہ سا رہی ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن شاید کچھ آ رہا ہے کہ 4 گورنر مانگ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہم اس اتحاد میں میاں صاحب کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہر قربانی دینے کو تیار ہے، ساتھ دینے کو تیار ہے. اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں اور اس کے بعد ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائیں، جس پہ الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہو. ہم آج پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس الیکٹورل ریفارمز کی طرف جب ہم جا رہے ہیں اس میں آپ اپنی بھی ان پٹ دیں تاکہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں. ماضی کی طرح یہ باتیں نہ ہوں کہ یہ الیکشن ریگڈ ہو چکا ہے، یہ فلاں الیکشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں. جس کسی کو بھی پاکستان کی عوام جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ حق حکمرانی کرے، اور اس طرف جو ہے ہمارا جو ہے پورا فوکس ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے بھرپور طریقے سے یہ حکومت جو ہے وہ کام کرے گی. کل ایک لاہور میں بھی جلسہ ہوا جس میں میں نے جو مونس الہی صاحب کا نام لیا پہلے اسی وجہ سے کہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی سلجھے ہوئے شہر سیاستدان ہوں. میں نے پہلے ان کی کوئی ایسی تقریر نہیں سنی. مجھے کل اس کے کلپس ملے اور اس اتنے بڑے مجمع سے اور پاکستان سے وہ مخاطب ہو کر جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ بھی شاید ماضی کے ایک سوات سے وفاقی وزیر تھے اس کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو گئے. جس طریقے سے وہ لوز ٹاک کر رہے تھے وہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ PTI میں ضم ہونا چاہتے ہیں. جس طریقے سے وہ بات چیت کسی کو جو ہے نام پکار کر کسی کی مطلب ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر. اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب نے بھی اپنا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا. ہمیشہ وہ اگر یہ گھٹے گفتگو نہیں کرتے تو اس کو میڈیا کوریج نہیں ملتی. اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اس کے پاس صرف بغض زرداری ہے کہ جو ہمیشہ وہ جو ہے وہ دل سے نکالتا ہے. پھر بات جب آتی ہے تو پھر جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میری کلاشن کوف تو پلاسٹک کی تھی. پھر جرت کا مظاہرہ کرتا. اور اگر وہ مرد ہوتا اور کہتا ہے کہ میں واقعی پنڈی کا شیر ہوں، پنڈی کا مرد ہوں، تو پھر وہ خیر جیل گزار لیتا. یہ نہ کہتا کہ پلاسٹک کی کلاشن کوف ہے اور مجھے مہربانی کرو جو ہے مجھے یہاں جیل سے نکالا جائے. اور جس طریقے سے عمران نے کل جلسے میں باتیں کی، حق تو یہ تو بتاتا کہ میں نے یہ 3.5 سالوں میں کیا اور اس چیز کو اس حکومت کو آگے لے کے چلنا چاہیے. میں آج یہاں پر احسن اقبال صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے آج اسد عمر صاحب کو لیٹر لکھا کہ آپ آئیں ہماری جو ہے میٹنگ میں شرکت کریں اور آپ بتائیں کہ آپ نے کون سے ایسے اچھے پروجیکٹ شروع کیے تاکہ اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جسر تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ اسد عمر صاحب آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہے ان سالوں میں شروع کیے تھے اور اس کو آپ کنٹینیو کریں. دوسری طرف الیکشن کمیشن پہ تنقید کرنا. ماضی میں تو اسی جگہ بیٹھ کر ہمارے بھائی کہتے تھے کہ یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ماضی کے تھے ان کا مکا تھا اور انہوں نے یہ ان دفاتر میں ان اداروں میں لوگ بھرتی کیے. یہ چیف الیکشن کمشنر کس نے لگایا؟ آج ان کو پتا چلا کہ جی یہ تو میری پتنی سفارش ہے. کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں. اور لیکن مجھے وہ انٹرویو ان کا بھی آج بھی یاد ہے جب وہ وزیرستان میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے ایسا چیف الیکشن کمشنر لگایا کہ پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملے گی. آج انہی اداروں پہ تنقید کریں.
یہ بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ میں ان کے خلاف کانسپیریسی نہیں ہوئی، کیونکہ پچھلے جس طریقے سے وہ امریکن ڈیلیگیشن سے ملے، جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پتہ نہیں ان کے کوئی کزن آ گئے ہیں، ان کے تو کوئی سیاسی دشمن نہیں تھے، ان میں تو کوئی بھی ہمیں ایسے وہ نہیں ملا، جسر نہیں ملا، اس کی پریس ریلیز میں ایسی بات نہیں ہے جس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہو کہ وہ جو ہمارے جو یو ایس ڈیلیگیشن ہے انہوں نے اس بات پہ جو ہے کوئی بات کی ہو۔ لہٰذا یہی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے جو ہے ہم نے رکھی تھی، اور جس طریقے سے ہمیں کل پتہ چلا 55 روپے ہیلی کاپٹر کا، وہ پتہ چلا کہ 1 ارب تک پہنچ گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ آپ کے مامے چاچوں کے پیسے ہیں جس پہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب بتائیں کہ یہ کون سے آپ کے ماموں چاچوں کے پیسے تھے جس پہ آپ نے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا 1 ارب روپے کا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ توشے خانہ کو دیکھیں، کیا کمال کا ان کا ذہن ہے کہ توشے خانے کا تھا کہ آپ 50% جو ریٹ تھا اس پہ آپ چیزیں لیتے ہیں، اپنے لیے انہوں نے 20% کر دیا اور پھر جو ہے دوبارہ 50 کر دیا۔ کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ توشے خانے سے بار بار بھی جو ہے بائی پاس پہ جو ہے سنیں ایک ان کے بڑے قریبی دوست جو ہے بیچتے رہے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں کمانے کو، تنخواہ پہ گزارا تھا اور توشے خانے کی چیزیں بیچ کے انہوں نے گزارا کیا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، عمران خان صاحب جیسے نکل گئے، ابھی پارٹی شروع ہوئی، آپ کی جو تلاشیاں ہونی ہیں، کچھ آپ تلاشی خود دیں گے، کچھ آپ سے زبردستی لی جائیں گی، تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ اس نے جو فریب کیا، جو ڈرامے کیے، جو لوگوں کی برین واشنگ کی، وہ سب کے سامنے ہم رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کرامات دکھائے ہیں۔ بہت سے اسکینڈلز ہیں، بہت سے اسکینڈلز آنے والے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، چاہے فیڈرل میں ہو، چاہے جس صوبے میں ہو۔ لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ سب دوستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے صدر عارف علوی صاحب صحتیاب ہو چکے ہیں، واپس انہوں نے اپنا دفتر سنبھال لیا ہے، اور ہم ان کے لیے نیک خواہشات ہیں ہماری ان کی صحت کے لیے، کہ خدا ان کی صحت ہمیشہ اسی طرح بحال اور برقرار رکھے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ میں نے جس طریقے سے کہا کہ 34 ملین جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں رجسٹرڈ ہیں، لیکن جن لوگوں کو اس وقت کوریج کا حصہ بنایا گیا یا بنایا جا سکا ان کی تعداد 7.004 ملین ہے، لیکن اس میں وہ لوگ یقیناً شامل نہیں ہیں بدقسمتی سے جن کے اوپر کچھ جو ہے وہ اعتراض بنا کر نکالا گیا، جس میں کہ میں نے کہا کہ مذہبی فرائض سر انجام دینے کے لیے ملک سے باہر کا سفر، کہیں جگہ زیارت پر بھی لوگ جاتے ہیں تو ملک سے باہر کا سفر، کسی غریب نے علاج کرا لیا تو ملک سے باہر کا سفر، کسی نے پاسپورٹ بنا لیا تو وہ بھی ایک وائلیشن میں شمار کر دیا گیا، کسی نے NIC بنا لیا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ NIC جلدی بنا کر لانے کی وجہ بھی BISP میں رجسٹر ہونے کی تھی، تو شاید کسی نے کوئی ارجنٹ فی دے دی، ایگزیکٹو بنا لیا، تو وہ بھی کسی آگے کے فائدے کے لیے کسی نے بنا لیا تو وہ بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اس طرح کی ڈسکوالیفیکیشنز جو ہیں وہ تشویشناک ہیں، اور اس پر ہم نے پہلے بھی جب ہم خود اپوزیشن میں تھے تو ہم نے اس پر سوالات اٹھائے تھے اور اعتراض اٹھایا تھا
لیکن اس وقت ہماری جو شکایات تھیں، جو جینوائن شکایات تھیں، ہم نے یہ شکایات لوگوں کی تکلیف دیکھ کر اور ان کے اعتراض دیکھ کر آگے ہم لے کر گئے تھے، لیکن اس پر کوئی غور نہیں ہوا. لیکن آج اس پر جب بات ہوئی ہے تو اس کو کھولا جائے گا، اس کو جانچا جائے گا، اسیس کیا جائے گا اور ان لوگوں کو شامل کرنے کے لیے جو راستہ نکالنے کی ضرورت ہے وہ نکالا جائے گا. جہاں تک آپ نے کہا کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، عرض کیا کہ اس کا دائرہ بھی بڑھایا جائے گا، اور یقیناً آج جو غربت کی شرح ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ زیادہ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنایا جائے اور ان کو بے نظیر کارڈ دیا جائے. تو یقیناً اس پر ہم غور کریں گے اور یہ ہمارے اٹس ون آف دا پرائیورٹیز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو دنیا کی جو آرگنائزیشنز سپورٹ کرتی ہیں اس پروگرام کو، اس پروگرام کی کامیابی کے پیچھے وہ سپورٹ بھی شامل ہے. ہم ان اداروں سے بھی رجوع کر کے مزید مدد جو ہے وہ مانگیں گے تاکہ اس پروگرام کو مضبوط بھی کیا جا سکے اور لوگوں تک اس کی جو رسائی ہے یا اس کی کوریج کا جو دائرہ ہے اس کو بڑھایا جا سکے. مزید اکبر صاحب آر ٹی وی سے. جی میڈم، ایک تو سابقہ رجیم جو ہے سابقہ گورنمنٹ، ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ احساس کے جو پروگرام تھے سماجی محبوب ویژن کے اندر ان میں کوئی شاید کوئی کمی کر دی گئی یا ختم کیے جا رہے ہیں. اس میں احساس کا وہ لنگر کھانے کا جو پروگرام تھا اس کا احساس کا فعالت ہو دوسرے. اور یہ بتائیے کہ آیا لوگوں کو صرف امداد دینی ہے، ان کو کوئی ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اس سے باہر آ سکے؟ سب سے زیادہ بڑی ضرورت تو یہ کہ ان کو آگے کو خود کمانے کی طرف دیا جائے. اور دوسرا خود ہی صاحب سے کوشچن ہے کہ پنجاب میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، گورنر پنجاب کا جو کردار ہے آئینی طور پر تو وفاق جو ہے وہ ذمہ دار ہے. کہ وفاق نے اسمبلی بھیجی ہے اس کو ریموول کی تو صدر نے وہ اسمبلی روک کے، اور جو غیر آئینی ظاہر آئینی ہے لیکن جو اس کی انڈر ہے کیونکہ وہ وفاق کی پابند ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے جو ایک کیوس بنا دیا گیا پنجاب میں؟ نوید صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں بالکل آئی ایم ہیپی کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. اور جو میں ابھی بریفنگز لے رہی ہوں ابھی وہ عمل چل رہا ہے، لیکن جو مجھے انیشل چیزیں پتہ چلی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی پروگرام بند کیا گیا ہے. اگر وہ پچھلی ناکام حکومت یا سلیکٹڈ حکومت نے بھی اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا بیس کے اوپر کوئی پروگرام شروع کیے تو کوئی پروگرام بند نہیں ہوئے. البتہ بے نظیر انکم سپورٹ کے وقت کے جو پرانے 3 پروگرامز تھے وہ بند کر دیے گئے، جس میں کہ وسیلہ روزگار بھی ایک پروگرام تھا اور اس طرح کے جو ٹریننگ دینے کے پروگرامز تھے، جس سے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ بھی ایڈریس ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو خود کفیل بنانے کا ایک عمل جو ہے وہ یقینی بن سکے. اس طرح کے پروگرامز کو بند کیا گیا اور میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ اس میں کوئی ڈیزائن ایشوز تھے یا کیپیسٹی ایشوز تھے. لیکن میں نے آج یہ احکامات دیے ہیں ادارے کو کہ فوری طور پر ان پروگرامز کو دوبارہ سے دیکھا جائے اور اس کے اندر اگر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں تو ان ڈیفیشنسیز کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ ہمیں لوگوں کو ایک طرف تو ان کی جو انکم ہے اسے سپورٹ کرنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، لیکن ان کی انکم کو مستحکم بنانے کے لیے اور ان کو سیلف ریلائنٹ بنانے کے لیے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے جو پہلے پروگرامز ہوا کرتے تھے لونز دے کر ان کو کاروبار کھولنے میں مدد کرنا، ان کو ٹرین کرنا، جو کہ اب یہ بند کر دیے تھے پچھلی حکومت نے، تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، ری وزٹ کرنا ہے. لیکن اس جو پچھلی حکومت کے جو چند ایک چیزیں تھیں اس کو بالکل نہیں ٹچ کیا گیا بلکہ وہ رہیں گی. ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ جو لفظ جن لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ملک میں اتنی پریشانی ہے اور غربت ہے اور بے روزگاری ہے، تو وہ جب احساس کا لفظ استعمال کرتے تھے تو ان کے منہ سے برا لگتا تھا. لیکن میں نے جب جا کے یہ معلوم کیا کہ احساس کا نام کیوں استعمال کیا جا رہا ہے تو معلوم پڑا کہ وہ صرف بغض میں استعمال کیا جا رہا ہے، گو کہ یہ پروگرام اب بھی بے نظیر کے نام سے ہی منسلک ہے، کیونکہ وہ سارا جو ڈیٹا ہے جو رجسٹری ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہی ہے.